سورة البینہ مدنیہ، سورہ بینہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم نہ یکن تھے، الذین وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکوں میں سے، منفکین باز آنے والے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہ آ جائے ہم ان کے پاس، بینۃ کھلی دلیل، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ اور مشرکین عرب یا پوری دنیا کے مشرک یا آتش پرست جو تھے عجمی لوگ، یہ اپنی ان غلط روش رویوں سے باز آنے والے نہ تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس قرآن کریم آ گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آ گئے۔ رسول من اللہ، اللہ تعالیٰ کا رسول، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، صحفاً اوراق کی، مطہرہ پاکیزہ، فیہا ان ورقوں میں لکھی ہوئی ہیں، کتب فیہا اس میں کتب لکھی ہوئی ہیں، قیمت مضبوط آیات یا مضبوط باتیں، وما اور نہیں، تفرقہ جدا جدا ہوئے، الذین وہ لوگ، اوتوا الکتاب جو دیے گئے تھے کتاب، الا مگر، من بعد ما جب جاءت آ چکی ہم ان کے پاس، بینۃ واضح دلیلیں، کھلی دلیلیں۔ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، انتظار میں تھے، اور یوں بھی تھا کہ جب کبھی کوئی جنگ ہوتی تو یہ اس وسیلہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ، جو تیرا آخری نبی آئے گا، ہم اس کے وسیلہ سے تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیں فتح عطا فرمانا۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام جب آئے اور وہ بنی اسرائیل میں نہیں، اہل عرب میں آئے، بنو اسماعیل میں آئے، تو پھر انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے پھر نہ مانا۔ وما امروا اور نہیں وہ حکم دیے گئے تھے، الا مگر لیعبدوا اللہ کہ وہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، مخلصین خالص یا خاص کرتے ہوئے، لہو اسی کے لیے ہے دین عبادت، حنفاء یک طرفہ ہو کر، یک رخ ہو کر، ایک طرف ہو کر، ویقیموا اور وہ قائم کریں، صلاۃ نماز، ویؤتوا اور وہ ادا کریں، زکوٰۃ، وذالک اور یہ دین ہے، قیمہ مضبوط، یہ انہیں حکم دیا گیا تھا۔ ان الذین بے شک جو لوگ، کافر ہو گئے، انکار کیا انہوں نے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم وہ دوزخ میں جائیں گے، یعنی انہوں نے اللہ کا بھی انکار کیا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، تو وہ دوزخ کا ایندھن ہے، خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا دوزخ میں، اولئک یہ لوگ، ہم وہی ہیں، شر البریہ مخلوق میں سب سے بدتر، یعنی سب سے بہترین کون ہے اور سب سے بدترین کون ہے؟ سب سے بدترین وہ ہیں جو منکر ہو گئے اللہ کے رسول السلام کے، اور قیامت کے، اور آخرت کے، اور قرآن کے، یہ سب۔ ان الذین بے شک جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اولئک یہ لوگ، ہم وہی ہیں، خیر البریہ بہترین سب مخلوق میں، یعنی یہ لوگ سب مخلوق میں سب سے بہترین ہیں، جو ایمان بھی لائے اور اعمال صالحہ بھی جنہوں نے کیا، یہ سب سے بہترین ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھا اور بس مسلمان ہیں، مسلمانوں جیسے نام ہیں، مسلمانوں کے شہر میں رہتے ہیں، مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، مسلمانوں سے تعلقات ہیں، یہ نہیں، جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں، اور کئی مقامات پر اعمال صالحہ بتائے گئے ہیں۔ اعمال صالحہ میں سب سے پہلا نمبر کلمہ طیبہ کا ہے، کہ انسان اس کو صحیح معنوں میں پڑھے، بہت اچھا کر کے پڑھے، لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ جو انسان کلمے کو صحیح پڑھے، اس کے معنی کو صحیح پڑھے اور پھر اس پر ایمان لائے اور زندگی، اپنی ساری زندگی انہی دو رکوع میں ڈھال دے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین دل کے اندر بٹھا لے، اور انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ نے جن کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے، جن کی زندگی کو انسانوں کے لیے کامیابی کی کنجی بتایا ہے، وہ ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر کلمے کے بعد صحیح کر کے طہارت سیکھنا، طہارت حاصل کرنا، یعنی اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان کا رزق طاہر ہو، پاک ہو، انسان جو روزی کھاتا ہے وہ حرام کی نہ ہو، سود کی نہ ہو، رشوت کی نہ ہو، پاک صاف حلال کمائی سے ہو۔ یہ تو اندر کی خوراک، اور بظاہر انسان جس سے پاکی حاصل کرتا ہے، یعنی پاک صاف پانی ہو جس سے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے، اور پھر وضو کا بھی صحیح طریقہ کہ کیسے وضو کرنا چاہیے، صحیح سیکھ کر کیسے وضو کرنا چاہیے۔ تعلیم الاسلام یہ فقہ کی سب سے آسان اور سب سے بہترین کتاب ہے۔ اس میں وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، وضو کی سنت، فرائض، مستحبات، اسی طرح جتنے بھی غسل سے متعلقات ہیں ان سب کو اچھی طریقے سے مطالعہ میں رکھ کر، ان کو دہرا کر، انہیں پڑھ کر، انہیں یاد کر کے، اور پھر اس کے بعد یعنی خود کو اب تیار کر لیا ہے اللہ کے حضور کھڑا ہونے کے لیے۔ تو مرد و عورتیں پھر جائے نماز پہ یا مرد حضرات مساجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں، تو اعمال صالحہ میں کلمہ اور طہارت کے بعد نماز ہے۔ تو نماز 5 وقت کی اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، جن میں فرائض بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، نوافل بھی ہیں۔ پوری نمازیں ادا کرنا اور انہیں وقت پر ادا کرنا، یہ بھی اعمال صالحہ ہے۔ اسی طریقے سے بہشتی زیور، جو کہ خواتین کے لیے خاص کر کے آسان اور عام فہم کتاب فقہ کی ترتیب دی گئی ہے، اس میں نماز کے طریقے کو اچھے طریقے سے پڑھ کر نماز میں کتنی سنتیں ہیں، نماز میں کتنے فرائض واجبات ہیں، نماز میں کتنی مکروہات ہیں، سبھی کچھ اچھے طریقے سے پڑھ کر پھر نماز ادا کرنا، اور نماز کے اوقات کا بھی دھیان رہے کہ کس وقت نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہونا ہے۔ جب شروع ہو تو اس کے بعد ہی نماز پڑھی جائے، اور جب ختم ہو جائے تو اس سے پہلے ہی فارغ ہو چکا ہو بندہ۔ یہ نہیں کہ نماز کا ٹائم شروع ہی نہ ہو اتنا اول وقت میں پڑھ لے، یا نماز کا ٹائم ختم ہو چکا ہو تو تب فٹافٹ پڑھ لے، یہ نہیں۔ نماز کو اس کے اوقات میں اچھے طریقے سے پڑھنا، یہی عبادت ہے اور یہی اعمال صالحہ ہے۔ پھر نماز کے اندر انسان ذکر و اذکار کرتا ہے، تو نماز سے باہر کا جو وقت ہے اس کو بھی نماز جیسا ہی انسان بنائے، ذکر و اذکار کی ترتیب رکھی جائے۔ ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں ذکر و اذکار جو کہ مسنون ہے، جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا اور ہمارے علماء نے کتابوں میں ان کو لکھا ہے ہماری آسانی کے لیے، تو اس میں حسن حسین ایک کتاب ہے، یا پیاری نبی کی پیاری دعائیں وہ کتاب ہے، یا نماز حنفی ہے۔ ان کتابوں میں، اور اس کے علاوہ بے شمار کتابیں ہیں، اور یہ مشہور سی ذرا کتابیں ہیں، تو ان میں دیکھا جائے کہ کون سے مسنون اذکار ہیں جن کو پڑھنے کا بے حد ثواب ہے، تو ان کو اپنے 24 گھنٹوں میں
سونے کے سے ہٹ کر جو ٹائم ہے اس کو ذکر و اذکار میں گزارنا، تو وہ بھی نماز کی ہی طرح ہو جائیں گے ہمارے اوقات، تو یہ بھی اعمال صالحہ۔ پھر انسان جب اکیلا تو نہیں رہتا، لوگوں میں رہتا ہے، تو کیسے اپنوں کے ساتھ رہنا ہے، کیسے بیگانوں کے ساتھ رہنا ہے، کیسے اگر ایک خاتون بیوی ہے تو اس کے کیا کام ہے، اگر وہ ایک خاتون بیٹی ہے تو اس کا کیا کام ہے، اسے کیسے رہنا ہے، اگر ایک خاتون ماں ہے تو اس کا کیا کام ہے، اگر وہ ایک بہن ہے تو اس کے لیے کیا کام ہے، انہیں کیسے اپنے آپ کو رکھنا ہے اور کیسے ان کے تعلقات ہونے چاہیے، اس کے بارے میں علم حاصل بھی کرنا اور خود کو اچھے اور عالی اخلاق والا بنانا، اور اگر بہن ہے تو بہت بہترین بہن ہو، شفقت کرنے والی بہن ہو، اگر بیٹی ہے تو عفت اور عزت کا خیال رکھنے والی اور اپنے ماں باپ پر جان نچھاور کرنے والی ہو، اور اگر بیوی ہو تو اپنے شوہر کے لیے محبت کا خزینہ ہو، اور اگر ایک ماں ہے تو وہ یہ ذہن میں رکھے کہ اس کا جو باغ ہے وہ اس باغ کے اندر ہر پودا اتنا شاندار ہو کہ صدیوں بعد بھی اس کا فیض کائنات کے لوگوں کو ملتا رہے، وہ اپنے باغ پر اتنی انتھک محنت کرے، یہ بھی اعمال صالحہ ہے۔ اور یہ جو ہمارے 4 رشتے ہیں، اس کے لیے بھی اگر بہشتی زیور کا ہی مطالعہ کیا جائے یا اصلاح خواتین کا یا تحفہ خواتین ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو بے شمار چیزیں اور نئی ٹپس ملتی ہیں جس سے انسان خود کو بہت بہترین بنا سکتا ہے، اور اپنے آپ کو باکردار اور بہت ہی اچھے عالی اخلاق والا بنانے کے لیے حیات صحابہ بہت خوبصورت کتاب ہے جو رہنمائی کرتی ہے کہ صحابہ نے کیسے اپنی زندگی کو گزارا اور ڈھالا، تو جب ان کا مطالعہ کریں گے تو پھر اس سے بہت عالی اخلاق نصیب ہوں گے، تو عالی اخلاق بھی ایک اعمال صالحہ کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے بعد روزہ ہے، اور روزے میں یہ ہے کہ روزے کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے، جیسے کہ گزشتہ صورت میں روزے کے متعلق سورہ قدر کے اندر اس کے متعلق گفتگو گزر چکی ہے، اس کو بھی اگر سنا جائے تو انشاءاللہ روزے کے متعلق کافی معلومات حاصل ہوں گی۔ اور فضائل رمضان، روزے کی خوب سے خوب اچھے طریقے سے روزہ رکھا جائے اور روزے کا ثواب خوب سے خوب تر لیا جائے۔ فضائل رمضان کا مطالعہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے کہ فضائل رمضان کا مطالعہ کیا جائے، وہ بہت ہی تعاون دیتا ہے انسان کو اعمال صالحہ میں، رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں۔ اور اس کے علاوہ باقی بھی رمضان المبارک یعنی روزے کے متعلق جو کتابیں ہیں اس میں تحفہ رمضان ہے اور مسائل رمضان ہیں، ان کا بھی مطالعہ کیا جائے تو پھر روزہ ایسا رکھا جائے گا کہ جو انشاءاللہ مقبول ہوگا۔ اور ایسے ہی زکوٰۃ بھی اعمال صالحہ میں ہے۔ زکوٰۃ یعنی جو آپ کا سونا چاندی ہے یا آپ کے پاس جو مال ہے اس کا ایک حصہ اللہ کے نام پر دینا، وہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے جو جتنی بھی زکوٰۃ کے متعلق گفتگو ہے یا زکوٰۃ کا جو طریقہ کار ہے کہ کتنے مال میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اور کن کو دینی چاہیے اور کب دینی چاہیے، یہ بھی بہشتی زیور میں بہت اچھے طریقے سے لکھا ہوا ہے، وہاں سے اگر نکال کر اس کا مطالعہ کیا جائے اور پھر جب ہم اپنے سونے چاندی کی یا اپنے مال و دولت کی زکوٰۃ یا صدقہ ادا کر دیں گے تو کیا ہے کہ وہ پہننے میں بھی انسان پرسکون رہے گا اور
آخرت میں بھی اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ سونا چاندی تو خواتین کی زینت ہے، لیکن اگر بغیر ان کا حق ادا کیے استعمال کیا جائے تو یہی پھر نقصان دہ بھی ثابت ہوگا، اور یہ گم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کی زکوٰۃ ادا کر کے اس کو پاک کیا جائے تو نہ یہ گم ہوگا اور یا نہ یہ نقصان دہ ہوگا۔ تو اس کے متعلق بھی بہشتی زیور کے اندر یہ ضرور پڑھا جائے، زکوٰۃ کے متعلق مکمل ایک باب ہے، اور زکوٰۃ کی معلومات حاصل کرنا اور زکوٰۃ دینا یہ بھی اعمال صالحہ میں ہے۔ پھر حج کرنا، اللہ رب العزت کا گھر بیت اللہ شریف جو کہ عرب میں ہے، اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات اور آپ کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ میں جانا اور آپ کی حضور سلام پیش کرنا۔ اصل تو جتنے بھی حج و عمرہ کے ارکان ہوتے ہیں وہ سارے مکہ میں ہوتے ہیں، مدینہ طیبہ میں تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک مسجد کی اور آپ کے مبارک جو گنبد ہے اور آپ کے اس مدینہ کی زیارت کے لیے انسان جاتا ہے۔ اور حج کے متعلق فضائل حج میں خوب سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس کا اگر اچھے طریقے سے مطالعہ کیا جائے اور حج اور عمرہ کو سیکھا جائے، اور سیکھ کر انسان اللہ کے گھر جب اس کے پاس اپنے اتنا خرچہ موجود ہو کہ وہ جا کر واپس آ سکتے ہیں، تو پھر ضرور حج و عمرہ کرنا چاہیے۔ اور حج و عمرہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ جس نے مقبول حج کیا یا عمرہ کیا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے چھوٹا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور فضائل حج میں بھی حج کے طریقے ہیں، حج کے متعلق بیانات ہیں، اور اسی طریقے سے فقہ کی کتابوں میں بھی اور بہشتی زیور میں بھی حج کے متعلق کافی واضح گفتگو ہے، اور بار بار جو بہشتی زیور کا حوالہ میں دے رہی ہوں وہ اس لیے کہ اس میں عام فہم لکھا ہوا ہے۔ اور پھر حج کرنا بھی یہ اعمال صالحہ میں ہے۔ انسان زندگی کا ایک ایک لمحہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو 24 گھنٹے زندگی ساری لمحہ بلمحہ ایسے گزارنا کہ جس سے اللہ کے رسول علیہ السلام خوش ہو، تو وہ سبھی اعمال صالحہ ہیں۔ ایمان والا صرف کلمہ ہی نہیں پڑھنا، اس کے لیے پڑھنا ضروری ہوتا، یہ سبھی کام بجا لانا بھی اس پر ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ خواتین کے لیے شرعی پردہ کرنا، غیر محرموں سے خود کو بچانا، ان کی نظر آپ پر نہ پڑے، آپ کی نظر ان پر نہ پڑے، آپ کے بالوں سے لے کر آپ کے ناخنوں تک آپ کو کوئی نہ دیکھے، آپ کی زیب و زینت یعنی آپ کے حسن کو کوئی نہ دیکھے، چاہے آپ ادھر ادھر تو بایا پہنتے ہو لیکن آپ فنکشنوں میں سبھی کچھ دکھاتے ہو تو یہ کوئی پردہ نہیں ہے۔ آپ بے شک باہر پردہ کر کے جاتے ہو لیکن گھر میں آپ دیور و جیٹھوں سے پردہ نہیں کرتے، بہنوئیوں سے پردہ نہیں کرتے، اپنے کزن سے پردہ نہیں کرتے، اپنے چچا زاد، اپنے تایا زاد، اپنے ماموں خالہ زاد اور اپنی پھپھو زاد، یہ جتنے بھی زاد ہیں یہ سبھی غیر محارم ہیں۔ ان سے شرعی پردہ اسی کو کہتے ہیں نا کہ صرف محرم رشتوں کے سامنے آنا، غیر محرموں سے خود کو چھپانا اور خود کو بچا کے رکھنا۔ ہاں بعض گھروں میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ کام کاج والا اور کوئی نہیں ہے، تو وہاں کیا ہے کہ ایک خاتون خانہ پردہ کر کے بیٹھ جائے تو کام کیسے ہوگا، سبھی لوگ تو موجود ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا یعنی حسن اور آپ کا عالی لباس لوگ نہ دیکھیں، آپ کے گھر کے لوگ بھی نہ دیکھیں، یعنی وہ لوگ جو ہر وقت آپ کے گھر میں رہتے ہیں جیسے دیور جیٹھ ہیں، یا وہ لوگ جن کا زیادہ تر آنا جانا ہے جیسے کزنز ہیں یا بہنوں کے شوہر ہیں، اور پھر ان سے بتکلف کبھی بھی گفتگو نہ کریں، وہ چاہے ٹیلی فون پر ہو یا بالمشافہ ہو۔ تو خواتین شرعی پردہ
کریں اور مرد حضرات کوشش کریں کہ اپنے چہروں پر وہ داڑھیاں سجائیں، اپنے جسم کو اپنے نبی علیہ السلام کے ڈھیلے ڈھالے لباس سے سجائیں۔ تو یہ بھی اعمال صالحہ ہے۔ اعمال صالحہ کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ اس کو مختصر اگر کسی چیز میں بند کیا جائے، کوئی لفظ اگر نکالا جائے کہ اعمال صالحہ کی وہ تعریف بنے، تو وہ شاید اس طرح ہو کہ وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو خوش کرے، وہ سبھی اعمال صالحہ ہیں۔ وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو ناخوش کرے، وہ سبھی کام محضوب ہے، گناہ ہے۔ تو اعمال صالحہ کرنے والے ایماندار کائنات میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اولئک، یہ لوگ ہم وہی ہیں، خیر البریہ، تمام مخلوق میں سب سے بہتر، سبحان اللہ۔ جزاؤہم، ان کا بدلہ، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات، باغات ہیں، عدن، ہمیشگی کے، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان باغوں کے نیچے، انہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان باغوں میں، ابداً، ہمیشہ، رضی اللہ، راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ، عنہم، ان سے، ورضوا، اور وہ راضی ہو گئے عنہ، اللہ سے، ذالک، یہ، لمن، اس شخص کے لیے ہے، یعنی یہ رضامندی اس شخص کے لیے ہے، خشیہ، جو ڈرا، ربہ، اپنے رب سے۔ اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں بہترین مخلوق جنہیں کہا ہے، وہ ایمان والے اور اعمال صالحہ کرنے والے، اور اس کے سب سے پہلے مصداق صحابہ اکرام اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اللہ نے کتنوں کے تذکرے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے ہمارے سامنے کروائے کہ فلاں کا جنت میں فلاں مقام ہے، فلاں کا جنت میں فلاں مقام ہے۔ اور پھر آج ہم ہر صحابی اور صحابیہ جنہوں نے ایک بار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا، تو ان کو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اور ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہے، تو ظاہر ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی صحبت کا ملنا، آپ سے قرآن کا حاصل کرنا، ایمان کی دولت کا ملنا، آپ کے خوبصورت دور کو پانا، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس جہان سے جانا، یہ اللہ کی رضا کی ہی تو دلیل ہے۔ اور یہ سبھی دولتیں ان لوگوں کو ملتی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر بہت ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان کسی سے ڈر کر کچھ کرتا ہے، وہ خوف بھی ہو سکتا ہے، حزن بھی ہو سکتا ہے، لیکن خاص رب کریم کا دل کے اندر ایک ڈر ہو، ایک محبت بھی ہے کہ وہ اللہ جس نے سب کچھ عطا کیا، اس کے لیے سبھی کچھ کرنا تو بنتا ہے۔ جس نے مجھے وجود دیا، یہ وجود اسی کے نام پر چونکہ اسی کے لیے تھکیں گے، اسی کا تو حق ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے والا انسان کائنات میں، مخلوق میں سب سے بہترین ہے، اور وہی اتنی بڑی جزائیں پا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بہترین نقش قدم پر پوری امت سمیت ہم سب کو چلنے کی توفیق دے۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب